بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورز، میں ہوں حبیب اللہ قمر اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ITeducation.com یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوشیالوجی انٹروڈکشن ٹو سوشیالوجی کا آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم چیپٹر نمبر 5 پڑھ رہے ہیں سر مارگریٹ اور ٹیلرز کی بک میں سے، تو جو سوشل انٹریکشن کے متعلق تھا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ سوشل انٹریکشن کے اندر سٹیٹس اور رولز جو ہیں ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ ایک انسان جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں کسی نہ کسی سٹیٹس کے ساتھ جی رہا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر وہ رول پلے کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنے قسم کا سٹیٹس ایک انسان کا ہوتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ جی ہمارا ایک ہی سٹیٹس ہے، ٹھیک ہے، اور عام طور پر ہم لوگ مانیٹری سٹیٹس کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی امیر ہے یا غریب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ سٹیٹس کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، کہاں پر کنفلکٹ آ سکتا ہے اور کون سا آپ کا ماسٹر سٹیٹس ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے، اور پھر رولز کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور آپ کو ایک سیلف لرننگ اسائنمنٹ بھی آج دی جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا یہ چیپٹر جو ہے سوشل انٹریکشن کے نام سے، یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا ود دا ڈیفینیشن آف سوسائٹی، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سوسائٹی جو ہے یہ مور دین گروپ آف پیپل ہے، لوگوں کا ایک گروہ جو ہے، یہ معاشرہ نہیں کہلاتا، بلکہ ہمارے پاس سوسائٹی سے مراد ہے کہ ایک فارمل سسٹم آف ریلیشن شپ جہاں ایگزسٹ کرتا ہو، ایسے لوگ، ایسا کوئی سسٹم آف ریلیشن شپ ہو جو کسی آرگنائزڈ ایسوسیشن اینڈ کمیونیکیشن کے ساتھ، ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے درمیان یونین پائی جاتی ہے اور ان کے درمیان فارمل ریلیشنز موجود ہوتے ہیں۔ ایسے گروپ آف پیپلز کو ہم سوسائٹی کہتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ والے جو مسافر ہوتے ہیں وہ سوسائٹی نہیں ہوتے، لیکن ایک ملک میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی کہلا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ شرطیں رکھی تھیں کہ جن کے درمیان سسٹم آف کمیونیکیشن ہونا چاہیے، ان کے درمیان کوئی شیئریبل کسٹمز ہونے چاہیے، ایسے رواج ہونے چاہیے جو سب کے ایک جیسے ہوں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ان کے درمیان کوئی کامن انٹرسٹ ہونی چاہیے، کوئی گولز اینڈ آبجیکٹیوز ان کے ہونے چاہیے۔ تو یہ ہم نے کافی ساری کنڈیشنز جو ہے نا وہ ڈسکس کی تھی۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک سوسائٹی جو ہوتی ہے، جب ہم اس کو اسٹڈی کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو لیول ہیں اس کو اسٹڈی کرنے کے۔ ایک کو ہم نے میکرو سوشیالوجی کہا تھا، جس میں ہم سوسائٹی کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں، براڈر اسپیکٹرم کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی جو ہے، کسی بھی سوسائٹی کے اندر ٹیکنالوجیکل چینجز کیا آ رہی ہیں، انڈسٹریل شفٹس جو ہیں وہ اس کے اندر کیا ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ کلچرل چینجز کیا آ رہی ہیں، یا اکنامک ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں دیکھنا کسی سوسائٹی کے بارے میں ایز اے ہول، ناٹ این انڈیویجول، براڈسٹ وے میں، اس کو ہم نے میکرو انالیسس اور اوورال ہم نے مائکرو سوشیالوجی کا نام دیا تھا۔ دوسرا پراسپیکٹ جو ہم نے پڑھا تھا، یا جو اینگل پڑھا تھا، جو لینس پڑھا تھا، جو ویو پوائنٹ تھا وہ ڈیفرنٹ تھا، وہ مائکروسکوپک تھا۔ مائکروسکوپ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے بہت چھوٹے چھوٹے آرگینزمس کو دیکھنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو دا اسمالسٹ اسپیسیفک پیپل، اسمالسٹ اینڈ دا اسپیسیفک پورشن آف سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیویجول کیا ہے، ایک انڈیویجول کا سٹیٹس کیا ہے، ایک انڈیویجول کا رول کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک انڈیویجول کے بلیف کیا ہیں، اور اسی طرح اسٹوڈنٹس جو ہیں، ایک چھوٹا سا چنک ہے ہماری سوسائٹی کا اسٹوڈنٹس، ہماری سوسائٹی کا ویمن جو ہے یہ ایک چنک ہے۔ جب ہم اس طرح نیرو کر دیتے ہیں اپنے انالیسس کو، تو یہ ہمارے پاس مائکرو سوشیالوجی کہلاتی ہے، اور اس قسم کے انالیسس کو ہم نے میکرو انالیسس کہا۔ پھر ہم نے بات کی سوشل انٹریکشن کی۔ سوشل انٹریکشن جو ہے یہ سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے، تو سوشل انٹریکشن سٹارٹ ہوتا تھا سوشل سٹرکچر سے، اور ہم نے سوشل آرگنائزیشن کی بات کی تھی، سوشل سٹرکچر کی بات کی تھی لاسٹ ٹائم ہم نے جو ڈائمینشنز پڑھی تھی، اور سوشل آرگنائزیشن کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا۔ آج ہم اپنی بات کو سٹارٹ کرتے ہیں سوشل سٹرکچر سے نا۔ سوشل سٹرکچر جو ہے سوشیالوجی کے اندر یہ ڈسٹنکٹیو اسٹیبل ارینجمنٹ آف انسٹیٹیوشنز ویئر ہیومن بینگ ان اے سوسائٹی انٹریکٹ اینڈ لیو ٹوگیدر، یعنی وہ تمام، اس میں انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں، اس میں آرگنائزیشنز بھی شامل ہیں، ایک ایسی جگہ، ایک ایسا ڈسٹنکٹیو منفرد ٹائپ کا ارینجمنٹ جہاں پر لوگ رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، یہ سوشل سٹرکچر کہلاتا ہے۔ سوشل سٹرکچر از آفن ٹریٹڈ ٹوگیدر ود دا کانسیپٹ آف سوشل چینج۔ سوشل سٹرکچر کو جب آپ پڑھتے ہیں
تو اس کے ساتھ ساتھ لفظ سوشل چینج بھی ہوتا ہے، کیونکہ سوشل سٹرکچر، سوشل آرگنائزیشن اور یہی کمپیل کرتے ہیں سوشل چینج کے حوالے سے. سوشل چینج سے سوشل سٹرکچر میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور اسی طرح سوشل سٹرکچر کے اندر اگر کوئی چینج آئی ہے تو اس سے سوشل چینج بھی اکر ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ تین چار ہم نے ڈائمینشنز پڑھی تھی میکرو انالیسس کی. اگر آپ کو یاد ہو سوشل سٹرکچر پڑھا تھا، ہر سوسائٹی میں انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ہر سوسائٹی میں ہمارے پاس سوشل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، اور پھر ہم نے پڑھا تھا کہ ہر آرگنائزیشن ایک سوشل سٹرکچر کریٹ کرتی ہے، جس کی مثال ہم نے کلاس کہ سوشل کلاس کی مثال ہم نے دی تھی، امیر اور غریب. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم نے کہا تھا درمیانے درجے کا طبقہ، یہ والی جو ہے یہ دس از کالڈ سٹرکچر. ٹھیک ہے، اب امیر لوگوں کا جو سوشل سٹرکچر ہے وہ ڈفرینٹ ہے، ظاہر ہے ان کی سوشل انٹریکشن ڈفرینٹ ہوگی، ان کے سٹیٹس ڈفرینٹ ہوں گے، ان کے رولز ڈفرینٹ ہوں گے، ان کی ساری ریگولیرٹیز جو ہیں سوشل لائف کی وہ بھی ڈفرینٹ ہوں گی. اسی طرح ان کے کسٹمز جو ہیں، ان کی ٹریڈیشنز جو ہیں اور رول نارم، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوں گی سوشل سٹرکچر کے حوالے سے. بہرحال سوشل سٹرکچر سے مراد ہمارے پاس یہی ہے کہ جہاں پر لوگ رہتے ہیں اور انٹریکشن کرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی، تو جب لوگ سوشل انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح رہتے ہیں، کیا چیزیں وہ پوزیس کرتے ہیں. جب ہم مائکرو لیول پہ ان کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ایک انڈیویجول کے پاس ہوتی ہے، یا وہ انڈیویجول سے آگے بھی چلی جاتی ہے، یعنی سٹیٹس جو ہے یہ صرف انفرادی طور پہ میرا یا آپ کا نہیں ہے کہ میں ایز اے لیکچرر ہوں، یہ میرا ایک سٹیٹس ہے. آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا بھی یہ ایک سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کالج میں پرنسپل ہیں تو ان کا ایک سٹیٹس ہے، اور اسی طرح ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ایچ او ڈی ہیں، ان کا ایک سٹیٹس ہے. اگر ہم بات کریں ملک کی تو چیف منسٹر جو ہے یہ بھی ایک سٹیٹس ہے، اور اسی طرح اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ڈرائیور جو ہے یہ بھی ایک سٹیٹس ہے. بیسیکلی یہ رینک ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے. از این اسٹیبلشڈ پوزیشن ان اے سوشل سٹرکچر. ایک جو سوشل سٹرکچر ہے اس کے اندر آپ کو ایک رینک دیا جاتا ہے، ایک ویلیو ہوتی ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی، ایک پریسٹیج ہوتی ہے، ایک رسپیکٹ ہوتی ہے. دس از کالڈ سٹیٹس. ٹھیک ہے، جیسے امیر بندے کا سٹیٹس ہے، غریب بندے کا سٹیٹس ہے. ٹھیک ہے، استاد ہے، چیف منسٹر ہے، اور ان تمام میں کیا فرق کیا ہے؟ ان تمام میں پریسٹیج کا فرق ہے. اگر ہم بات کریں چیف منسٹر آف پاکستان کی تو یہ پاکستان کے پاکستانی اسٹیٹ کے اندر سب سے ہائی پریسٹیج جو ہے. اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک ہائی پریسٹیج ہے سوسائٹی کے اندر، لیکن جب ہم بات کریں گے ایز کمپیئر ٹو چیف منسٹر تو ظاہر ہے اس سے اس کی لیس پریسٹیج ہوگی. لیکن جب ہم بات کریں گے ایک ڈرائیور کی، ٹھیک ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک سیلز مین کی جب ہم بات کریں گے، ٹھیک ہو گیا، ایک بینک کیشیئر کی جب ہم بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ لیکچرر کا جو سٹیٹس ہے اس کی پریسٹیج جو ہے وہ ہائی ہے ان سے. تو یہ لیولز ہیں. اگر آپ دیکھیں ہم نے کہا نا یہ رینک ہے. رینک کیا ہوتا ہے؟ جو کم ہو زیادہ ہو، یعنی اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے رینک کی. یہ بڑے رینک ہے، یہ درمیانہ رینک ہے، اور وہ ایک ترتیب کے ساتھ لیولز کی صورت میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو سٹیٹس کے ساتھ لیول اور رینک جو ہے یہ جڑا ہوتا ہے. ایک ہی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، ایک ہی فیملی ہوتی ہے، ایک ہی سوشل سٹرکچر ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے رینکس اور سٹیٹس جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. مثلا ہم کالج کی بات کر لیں، کالج میں لیکچرر علیحدہ سٹیٹس ہے، اسٹوڈنٹ علیحدہ سٹیٹس ہے. اگر ہم پرنسپل صاحب کی بات کریں تو یہ یعنی ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے اور اس انسٹیٹیوشن کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سٹیٹس موجود ہیں. آپ اپنے فیملی یونٹ کی بات کر لیں تو وہاں پر بھی آپ کا سٹیٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. جی آپ چھوٹے ہیں، یہ بڑا ہے، یہ بزرگ ہے، اور جو جس کا سٹیٹس ہوتا ہے اسی کے حساب سے جو ہے نا وہ اس کو پریسٹیج یا رسپیکٹ جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. جی بہرحال سٹیٹس جو ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے بیسیکلی نا. یا سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا انسان جو ہے وہ ایک ہی سٹیٹس کے ساتھ زندہ رہ رہا ہوتا ہے؟ کیوں جی ایسے ہی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں نے بڑی زبردست ایک مثال دی کہ جی انسان جو ہے نا وہ اصل میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ سٹیٹس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس مجموعی طور پر ان تمام سٹیٹس کو ہم سٹیٹس سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ڈیفینیشن آپ کو یاد آنی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. A human, a person occupies multiple status at the same time. These all status composed
composes a status set. इस सारे को हम status set कहेंगे, which is the complete set of status occupied. मिसाल के तौर पे क्या ये मैल्टन कहता है, मिसाल के तौर पे क्या है जी कि आप अपने एक इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आपके पास कोई पोजीशन है, आप एक बैंक के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है जी, और डेफिनेटली आप अगर किसी बैंक के प्रेसिडेंट जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है एक ही इंस्टीट्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा जो हैं वो स्टेटस भी हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि लेक्चरर है, स्टूडेंट है और प्रिंसिपल है। उसके बाद हमने बात की कि एक इंसान जो होता है ना वो सोसाइटी के अंदर एक ही स्टेटस के साथ नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्टेटस के साथ वो जी रहा होता है। मैंने ये मिसाल दी कि एक बंदा जो है वो बैंक के अंदर मुलाजिम भी है, ये इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है। जब वो घर आता है तो ज़ाहिर है वो किसी न किसी वोटर भी है वो पाकिस्तान का, तो ज़ाहिर है उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसका वो एक रजिस्टर्ड वोटर भी है। और जब वो अपने मोहल्ले में आता है, अपनी सोसाइटी में आता है, तो लोगों ने कहा जी कि ये बैंक का बंदा है, लेन देन के मामले में अच्छा है, तो इसको मस्जिद का जो है ना वो कैशियर बना दिया जाए। ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। अब हर स्टेटस जो है ना इसमें डिफरेंट लेवल की प्रेस्टेज है आपके साथ। वोटर के हवाले से प्रेस्टेज डिफरेंट है, मस्जिद के कैशियर के हवाले से अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, जो जो गांव के अंदर या शहरों के अंदर जो मस्जिदें होती हैं उनमें जो उसकी इंतज़ामिया होती है वो ज़्यादातर ऐसे ही कोई मुलाजम पेशा लोग या कोई हाजी साहब या कोई कारोबारी लोग टाइप जो है ना वो होते हैं, और वो ये रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बगैर किसी मुआवजे के और ये सारा। अब वो जाहिर है उनके जो जो उनका पहले कुछ स्टेटस होता है ना, वो मुलाजम थे, उन्हीं की बुनियाद के ऊपर लोग जो है वो उन पे एतमाद करते हैं और उनको इस तरह का कोई स्टेटस दे सकते हैं। बहरहाल ये एग्जाम्पल है, यहाँ से हमें पता चला कि स्टेटस सेट क्या होता है कि एक ही वक्त में जब इंसान जो है वो एक से ज़्यादा स्टेटस पोजेस कर रहा होता है तो उसको उसका समेशन, उसका जो कलेक्शन होता है वो हमारे पास स्टेटस सेट कहलाता है। अब ये जो स्टेटस सेट होता है इसमें से आपके पास फिर आगे मजीद चीज़ें भी आ जाती हैं। ये मल्टीपल स्टेटस जो है ना, जब आप कर रहे होते हैं ना तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाता है। इसे हम कहते हैं स्टेटस इनकंसिस्टेंसी, वेयर द स्टेटस ऑक्युपाइड बाय ए पर्सन ब्रिंग विद देम। ये तो एक एग्जांपल थी ना मल्टीपल स्टेटस। अब एक बात करते हैं हम कि जी आप हैं पाकिस्तानी लेकिन आप अमेरिका चले गए, ठीक है। अब आपके स्टेटस में फ़र्क आ जाएगा, एक स्टेटस आपका पाकिस्तान के अंदर था और एक स्टेटस आपका वहाँ है। मैं मेरे रियल फ्रेंड्स में से एक दोस्त है जो यहाँ पे हमारे साथ ही पढ़ाया करता था, लेकिन इस वक्त जो है वो एक फॉरेन कंट्री में गया हुआ है, ठीक है। और वहाँ पर यहाँ पर उसका स्टेटस क्या था कि वो ग्रेड 17 का एक प्रोफेसर था, लेकिन वहाँ पर उसका जो स्टेटस है वो वाला स्टेटस तो वो सोसाइटी उसे कभी नहीं देगी, ठीक है। तो ये जो है ना स्टेटस इनकंसिस्टेंसी यहाँ पे जनरेट होती है। स्टेटस इनकंसिस्टेंसी से क्या मुराद है, वेयर द स्टेटस ऑक्युपाइड, जो स्टेटस आपका ऑक्युपाइड है पर्सन ब्रिंग विद सिग्निफिकेंटली डिफर्स अमंग द प्रेस्टेज एंड डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी प्रेस्टेज के हवाले से उसमें डिफरेंस आ जाता है। क्लियर एग्जांपल लिखी है, मैनी फॉरेनर्स हु हैड बीन इन हाई स्टेटस ऑक्यूपेशन इन देयर कंट्री, जिनका अपने मुल्क में एक हायर स्टेटस होता है, टीचर्स, डॉक्टर्स, लायर्स, बट व्हेन दे गो टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड अनदर कंट्री, वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे टेक्नीशियन की जॉब कर रहा है, कोई वहाँ पे ड्राइवर की जॉब कर रहा है, कोई वहाँ पे ग्रॉसरी की जॉब कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा है कि अकाउंटेंट्स हैं, यहाँ से आईसीएम में करने वाले स्टूडेंट वहाँ जाके सेल्समैन की जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि उन तो ये जो स्टेटस जो इनकंसिस्टेंसीज हैं इससे जनरेट होती हैं। तो जॉब ऑफ द रिलेटिवली लोअर स्टेटस देन द जॉब दे लेफ्ट बिहाइंड, आपने एक बड़ी जॉब छोड़ी और उसके बाद आप एक छोटी जॉब में आ गए, तो वहां पर आपको स्टेटस इनकंसिस्टेंट। और हमारा तो पूरा मुआशरा इस चीज़ का शिकार है। आप स्कूल्स में चले जाएं, वहाँ पे टीचर ये कहते हैं लो जी हमारी क्वालिफिकेशन एमफिल है, हमें प्राइमरी में लगा दिया गया है, हालांकि बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। आप चले जाएं जनाब किसी और जगह पे, कल मैं देख रहा था एक वीडियो क्लिप, आपने भी देखा होगा कि बंदे ने एमबीए किया हुआ है, डाइवो बस चलाता है, डाइवो का वो ड्राइवर है, और मेरा ख्याल है कि वो टिकटॉकर स्टार भी है शायद ना, उसने स्टेटस अपना शेयर किया हुआ था जी कि जी मैंने एमबीए करके बजाय नौकरियां ढूंढने के मैंने जो है ना वो ड्राइवरी को पसंद किया, और आज मैं जो है वो एक एमबीए बंदा जो है वो लाख 1.25 लाख रुपया नहीं कमाता, वो 20-30 हज़ार की जॉब करता है, जबकि मैं जो है
وہ جو ہے نا وہ लाख सवा लाख रुपया कमा, तो उसने स्टेटस को ना मॉनिटरी चीजों के साथ जोड़ लिया कि जो पैसे हैं ना ये स्टेटस है, ठीक है। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेटस है। अगर एमबीए बंदा लेक्चरर लगता है तो तनख्वाह तो उसकी भी 40-50 हज़ार ही लगनी है, लेकिन जो उसकी प्रेस्टेज होगी वो एज कम्पेयर टू एक डाइवो ड्राइवर जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो अब हम लोग हमारी सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम है कि हम लोग जो नौकरी हासिल करने के लिए नहीं देखते कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन जब हम नौकरी हासिल कर लेते हैं तो उस वक्त काम करते वक्त हमें अपना स्टेटस जो है ना वो याद आ जाता है कि जी ये तो मेरे स्टेटस की जॉब ही नहीं है। लेकिन जब हम साइन, ये मुनाफकत है, याद रखिएगा। ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट होकर मैं आपको बात बता रहा हूँ। जब आपने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया कि मैं ये नौकरी करूंगा, तो उसके बाद अगर आप उस नौकरी को अपनी क्वालिफिकेशन के बराबर नहीं समझते, अपनी विल के बराबर, जब आपने एक रिटन मुआहदा कर लिया, कितना बड़ा अहद कर लिया है आपने, तो उसके बाद फिर आप इसको नहीं कर सकते। बहरहाल सो ये स्टेटस इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट करती है अमंग द पीपल, अमंग द सोसाइटी, अमंग द इंडिविजुअल्स। अगर हम बात करें ना तो हमारे पास जो स्टेटस होते हैं ना वो दो होते हैं, ठीक है ना। अक्सर हम लोग दोस्तों में भी ये सोसाइटी में भी देखते हैं कि एक बंदा पैदा ही अमीर घर में हुआ है तो उसे तो अमीर होने का स्टेटस तो पहले ही मिल गया ना। एक बंदा गरीब घर में पैदा हुआ उसे गरीब होने का स्टेटस मिल गया। अब इससे क्या होगा, इससे पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा उस बंदे का। कैसे भला? उसकी स्कूलिंग और जो एजुकेशन है वो और लेवल पे हो रही है, और इंस्टीट्यूशन में हो रही है। उसकी सेहत का ख्याल और इंस्टीट्यूशन, वो बीमार होता है तो वो डॉक्टर हॉस्पिटल में या एक प्राइवेट क्लिनिक में जाता है, और जब एक गरीब आदमी बीमार होता है तो उसने सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, ठीक है। तो ये चीजें क्या है? दीज आर कॉल्ड अचीव्ड स्टेटसेस एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस। ऐसा स्टेटस जो इंसान अपनी मेहनत से, अपनी कोशिश से कमाता है, ठीक है, उसे हम अचीव्ड स्टेटस कहते हैं। जैसे एक पुलिस में अमीर आदमी नहीं लगता, एक वही आदमी लगता है जिसने खुद से मेहनत की हो। एक फार्मासिस्ट जो है वो पैसों से नहीं बनता, ठीक है। और इसी तरह एक बोट बिल्डर है। ये सारी की सारी एग्जांपल जो हैं ये हमारे पास अचीव्ड स्टेटस की हैं। तो अचीव्ड स्टेटस वो है जो इंसान अपनी कोशिश के साथ हासिल करता है, और एस्क्राइब्ड स्टेटस वो है जो उसे बाय बर्थ जो है वो मिलता है। मिसाल के तौर पे उसका बायोलॉजिकल जेंडर जो है वो मर्द है या औरत, ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है, ठीक है जी। वो किस बरादरी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में बरादरी टाइप चीज़ें चलती हैं इंडो पाक के अंदर। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में या उन ममालिक में भी है, वहाँ पर काले की वो जो, जैसे अभी पिछले दिनों में एक वाक़या हुआ था कि जी काले हैं जी, ये गोरे हैं जी, ये अफ्रीकन्स हैं जी, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह की जो है ना वो रेसेस जो हैं वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। बहरहाल ये एस्क्राइब्ड स्टेटस होते हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस जो होते हैं ये हमारे इंडिविजुअल कंट्रोल से बाहर होते हैं। खुदा ना खास्ता किसी का माजूरी के साथ, ठीक है, या किसी का पैदाइशी तौर पर किसी बीमारी में मुब्तला होना, ये एस्क्राइब्ड स्टेटस हैं। और दूसरे जो हैं जो हम खुद से हासिल करते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर, फार्मासिस्ट, बोर्ड बिल्डर, ये हमारे पास जो हैं वो अचीव्ड स्टेटस हैं हमारे। अगर हम बात करें अचीव्ड और एस्क्राइब्ड की, तो समटाइम्स apparently ascribed status such as gender can become achieved status। आपने सुना होगा जी, ये बुढ़ी फलां औरत जो है ना ये तो मर्दों की तरह है, ठीक है। या कुछ लोग जो होते हैं, जेंडर इज आल्सो अचीव्ड पीपल हु क्रॉस ड्रेस बिहेवियरल सम कैरेक्टरिस्टिक्स। लोग जो हैं वो अपने एस्क्राइब्ड स्टेटस को चेंज कर लेते हैं। आप एग्जाम्पल ले लें वेमेन और मैन की ना, तो आप देखते हैं बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो ड्रेस करती हैं मेल लाइक है, जो बिहेव कर रही होती हैं, जिन्होंने अपनी स्किल्स को डेवलप कर लिया होता है, ठीक है। इस लेवल की डेवलपमेंट कर ली होती है कि वो स्टेटस जो है वो उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इसलिए एस्क्राइब्ड स्टेटस जो 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 हमें कुछ स्टेटस ऐसे हैं एस्क्राइब्ड जो ये एंटी रेसिज्म है, मतलब रेसिज्म को अंदर नहीं आते, जो है वो जेंडर से रिलेटेड है। तो द लाइन बिटवीन अचीव्ड एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस कैन बी हार्ड टू ड्रॉ, बहुत मुश्किल है। कभी कभी
اسکرائبڈ اور اچیوڈ کے درمیان فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک ایگزامپل لیں سوشل کلاس کی, ٹھیک ہے نا. سوشل کلاس اب کیا ہے, آپ کے پیشے, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی اینول انکم کی بنیاد پہ آپ کو لوئر کلاس, مڈل کلاس یا لوئر مڈل کلاس کہتے نہیں ہم, یہ غریب ہے, یہ مڈل کلاس بندہ ہے. اور یہ مڈل کلاس کیا ہوتا ہے, آپ کی ایجوکیشن, آپ کی اینول انکم اور آپ کے آکوپیشن کی بنیاد پہ لوگ آپ کو سوشل کلاسز میں جو ہے نا وہ جو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. سوشیالوجی کے اعتبار سے سوسائٹی میں ڈفرینٹ کلاسز ایگزسٹ کرتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چلے جائیں, وہاں پہ بھی حکمران طبقہ بھی ہوتا تھا, لوگ غریب بھی تھے, وزراء بھی تھے, سارے تھے. اور آپ کی زندگی میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی بھی کوئی سردار آتا تھا تو اس کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ ملتے تھے, اور یہ ترغیب بھی دیا کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو کہ بندے کو اس کے سٹیٹس کے مطابق یا اس کے عہدے کے مطابق عزت دینی چاہیے. یہ مطلب اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ماڑے بندے کو عزت ہی نہیں دینی چاہیے, ہم اس کو دوسری طرف لے کے چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن جو کسی کی ڈیو رسپیکٹ اس کے ڈیو سٹیٹس کی وجہ سے ہے وہ اسے ملنی چاہیے. اگر ایک آدمی بزرگ ہے تو اس کو ڈیو رسپیکٹ ملنی چاہیے کیونکہ اس کا سٹیٹس یہ ہے. تو یہ یعنی ایز پر سٹیٹس جو ہے کسی کی عزت کو یا کسی کے پروٹوکول کو کسی کو زیادہ یا کم دینا جو ہے یہ ہمیں ملتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ جو سوشل کلاسز ہیں, اب دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا, اب سوشل کلاس جو ہے یہ ایک اچیوڈ سٹیٹس ہے, یعنی آپ مڈل کلاس میں ہیں, لوئر مڈل کلاس میں, لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ اسکرائبڈ سٹیٹس ہے, ہم اپنی مرضی سے کسی سوشل کلاس کا حصہ تو نہیں ہے, کسی نہ کسی لیول پہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بن جاتا ہے. اسکرائبڈ سٹیٹس بھی ہوتا ہے کہ مڈل کلاس میں پیدا ہوئے تھے, ہم لوئر مڈل کلاس میں پیدا ہوئے تھے. بہرحال یہ ڈیبیٹیبل ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر جیسے جینڈر پہ تو لائن ڈرا کرنا بالکل آسان ہے. بائی برتھ انسان جو ہے وہ مرد یا عورت پیدا ہوتا ہے تو ایک کا سٹیٹس جو ہے ہوتا ہے. اسی طرح یہ چیزیں تو بائی برتھ ہیں نا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہمیں تھوڑا سا ڈفرینس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی طرح جی اب ایک شخص ہے جی, ایک آدمی ہے, اس کی پرسنل آئیڈینٹی ہے, وہ ایک سے زیادہ سٹیٹس کا حامل ہے, وہ سٹیٹس سیٹ کے اوپر ہے, کچھ اس کے اسکرائبڈ سٹیٹس ہیں, کچھ اس نے اچیو سٹیٹس کیے ہوئے ہیں, لیکن ان سب میں سے ایک سٹیٹس اس کا ڈومیننٹ ہوگا. ون مسٹ بی ڈومیننٹ کالڈ دا ماسٹر سٹیٹس. وہ زندگی میں جو مرضی سٹیٹس کے ساتھ جی رہا ہے اس کا ایک ماسٹر سٹیٹس لازمی طور پر ہوگا. مثلا میں اپنی مثال دیتا ہوں, یا ایک بندہ اپنی زندگی میں اگر وہ دیکھتا ہے تو جو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا جو ماسٹر سٹیٹس ہے وہ ایک استاد کا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک بینکر ہے, یا وہ بندہ تو ہے نا, یعنی ایک سٹیٹس تو اس کا یہ ہے کہ جی وہ بینکر ہے, ایک سٹیٹس اس کا یہ ہے کہ جی وہ مسجد کے اندر کیشیئر ہے جی, ایک سٹیٹس اس کا کیا ہے جی کہ وہ الیکشن ووٹر تو ہم بھی ہیں, ہم لیکچرر, میں لیکچرر بھی ہوں, میں ووٹر بھی ہوں, اور سوسائٹی کے اندر یا سوشل ریلیشننگ کے اندر بھی مجھے کوئی نہ کوئی سٹیٹس ایکوائرڈ ہوگا. لیکن جو سٹیٹس آپ کا ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کی پرسنل آئیڈینٹی کے اندر, جو آپ کی پہچان بنا ہوا ہوتا ہے, وہ آپ کا ماسٹر سٹیٹس کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اور ماسٹر سٹیٹس جو ہوتا ہے یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, لوگوں کی نظر میں اور ہو سکتا ہے, آپ کی نظر میں اور ہو سکتا ہے. مجھے بڑی زبردست اگزامپل اس کے لیے بنی, مثال کے طور پہ ویمن جج فار ایگزامپل, ایک عورت ہے اور وہ جج لگ گئی ہے, تو وہ اس کا ماسٹر سٹیٹس کیا ہے, وہ ویمن ہے. کئی لوگ تو کہیں گے جی لگ دی ہے جج تے لگی پھرے ہے تے عورت ہی نا, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی باتیں کریں گے. جیسے ہم گھردہ پیر والی مثال نہیں ہوتی کہ گھردہ پیر جو ہوتا ہے وہ ہولا ہی ہوتا ہے, یعنی اب آپ کی سوسائٹی میں, آپ کے ناؤز میں, آپ کے گھر میں آپ لیکچرر ہیں بھی تو کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی فیملی کے لیے تو آپ پہلے ان کے پہلا سٹیٹس جو ہوگا وہ آپ کی فیملی یونٹ کے حساب سے ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ کا دوسرا سٹیٹس ہوگا. تو جو ماسٹر سٹیٹس ہوتا ہے یہ ڈفرینٹ پیپلز کی ویو پوائنٹ میں ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. ماسٹر سٹیٹس کین کمپلیٹلی سپرسیڈ آل ادر سٹیٹس, آلدو ان سوشل سیٹ اپ آپ کا جو ماسٹر سٹیٹس ہوتا ہے وہی سپرسیڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کے سارے کو. بینگ ان ویل چیئر از another example of master status, ٹھیک ہے نا. یعنی آپ خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بلوچ لڑکی جو پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر اس وقت ہوسٹنگ کرتی ہے, اس کی سٹوری کل فیس بک کے اوپر میں سن رہا تھا, اور آپ نے بھی وہ کلپ سنا ہوگا کہ جب اس کی
ایک بہت ہی کم عمر میں شادی ہوئی، پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، پھر اس کو ڈائیورس ہوئی، اور اینڈ دین اور اس نے پھر یو ایس میں جا کے ماسٹرز کیا، اور کافی پڑھی لکھی خاتون تھی وہ، ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ڈومینیٹ ہے اس کے ذہن میں کیا ڈسیبلٹی، اس کا ماسٹر اسٹیٹس ہے. پہلے لوگ اس کو اس طرح سے دیکھیں گے، بعد میں جو ہے نا وہ کسی اور ساتھ دیکھیں گے. تو یہ ہے ماسٹر اسٹیٹس جو ڈومینیٹ کر جاتا ہے آپ کی پرسن آئیڈینٹی کے اندر، ٹھیک ہے جی. تو یہ اسٹیٹس کے بارے میں تھا جی. ماسٹر کیا ہے، اچیو کیا ہے، پرسکرائب کیا ہے، کمپلیٹ سیٹ آف اسٹیٹس ہمارے پاس کیا ہے. اسی طرح انسان جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر جو دوسرا اہم چیز ہے وہ ہے اس کی رول. رول از اے بیہیویئر ادر ایکسپیکٹ فرام دا پرسن ایسوسیٹڈ ود اے پرٹیکولر اسٹیٹ. اسٹیٹس آپ کی ایک ذاتی یا آپ کی اچیوڈ ایک رینک ہے، لیکن رول جو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کا ایکٹڈ اپون ہے، جو آپ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اگر یہ استاد ہے تو اس کا اس طرح کے رویے ہونے چاہیے، اگر یہ ایک بینکر ہے تو اس کے رویے اس طرح کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے جی بیسیکلی کہ اسٹیٹسز آر آکوپائڈ، ان کو ہم آکوپائی کرتے ہیں، رولز آر ایکٹڈ آر پلیڈ، یہ ہمیں بیہیویئرز ہیں. اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ہمارے پاس بیہیویئرز ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. جس طرح ہم نے اسٹیٹس کے بارے میں پڑھا کہ جی اس میں اسٹیٹس سیٹ ہوتا ہے تو اس میں رول سیٹ ہوتا ہے، وہاں اسٹیٹس کانفلکٹ آتا ہے تو یہاں پہ رول کانفلکٹ آتا ہے، اور رول سٹرین بھی اس کے اندر آتا ہے. یہ آپ کی سیلف ایکسرسائز ہے جی. جس بک کو ہم فالو کر رہے ہیں وہاں سے بھی یہ ٹاپک آپ کو مل جائیں گے، آپ گوگل کر کے بھی ان کی ڈیفینیشنز اور ان کو سمجھ سکتے ہیں، ایگزامپلس موجود ہیں. یہ آپ نے خود سے سمجھنا ہے، یہ آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی. یہ سیلف لرننگ ہے. اتنا کچھ بتانے کے بعد جب آپ خود سے سوچیں گے، پڑھیں گے، اور تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو سمجھ سکیں گے جی، ٹھیک ہے جی. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی جی.